وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى علی شیء، نصارہ نہیں ہے کسی چیز پر۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہا نصارہ نے، یہودی نہیں ہے کسی چیز پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ کذالک قال الذین، اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح یا ان کے قول کی مثل۔ فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، ان چیزوں میں، کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، منع مساجد اللہ، کہ وہ روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو برباد کرنے کی، اولئک ما کان لہم، اور وہ لوگ نہیں، ان لوگوں کو نہیں تھا حق، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں، الا خائفین، مگر خوف کرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فأینما تولوا، پس جس طرف تم چہرہ پھیرو، فثم وجہ اللہ، پس اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہا انہوں نے، بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد، سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، بل لہ، بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ کل اللہ قانتون، اور سب اسی کے ہی فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے زمینوں کو، آسمانوں کو۔ فقضى امرا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، فانما، بس پختہ بات ہے، یقول لہ، کہتا ہے اس کو، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ ان آیات کا ربط یہ ہے کہ گزشتہ کے اندر یہودیوں نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے، وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، یہودیوں نے کہا ہم جنت میں جائیں گے، نصارہ نے کہا ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہیں پر ان کی مزید محاذ آرائی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی کہ دونوں نے ضد کے اوپر ایک دوسرے کو کے دین کو، مذہب کو کل عدم قرار دے دیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں ہی سچ بولتے ہیں جی۔ اصل کے اعتبار سے دونوں کا مذہب سچا تھا، جب تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تو اس وقت تک تو ان کا مذہب جو تھا وہ سچا تھا۔ اس کو اسی طرح سمجھیں کہ جب رات کے وقت تارے ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں، تو ان کی روشنی سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ جب صبح کو سورج نکل آتا ہے تو پھر سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ بن کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نبوت کا سورج طلوع ہوا ہے تو اب کسی بھی شریعت کی، کسی بھی دین کی اب ضرورت نہیں رہی۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، وہ عیسائی کہتے تھے ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ پاک اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ کذالک قال اللہ، فرمایا حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں، یہودی تورات پڑھتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ انجیل پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کو کل عدم قرار دیتے تھے۔ تو آگے فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا، یعنی کہ مشرکین مکہ نے بھی کہا کہ ہم جو ہے ہم حق پر ہیں، ہم دین ابراہیمی پر ہیں،
ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اور انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، بت رکھے ہوئے تھے وہاں، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت مریم، ان کے مجسمے بنا کر کے وہاں پر رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ جوڑا جس نے کعبۃ اللہ کے اندر زنا کیا تھا، اساف اور نائلہ، اساف مرد تھا اور نائلہ جو تھی یہ عورت تھی، تو ان دونوں کے آپس میں غلط تعلقات تھے، روابط تھے، تو ان کو کوئی جگہ نہ ملی، تو رات کے وقت جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو گئے تو انہوں نے بیت اللہ میں جا کر کے زنا کیا، تو اللہ پاک نے ان کو سزا دی، اور وہیں پر شکلیں تو وہی قائم رہی اور ان کو پتھر کا بنا دیا۔ تو شروع میں لوگوں نے تو عبرت کے لیے رکھا کہ جو اللہ پاک کے گھر میں یہ کام کرے گا تو اللہ پاک اس کے ساتھ یہ حشر کرے گا، لیکن آہستہ بعد میں لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، لوگوں نے ان کے بت بنا جو تھے ان کی پوجا شروع کر دی، تو یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں ان لوگوں نے۔ اور ان کے ہاں جو سب سے قابل احترام مجسمہ تھا وہ حضرت حابیل کا تھا، قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے جو مظلوم شہید ہوئے تھے، حضرت حابیل، ان کا مجسمہ تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان کے مثل یہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے کل قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس چیز کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جنت میں نہیں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون جہنم میں نہیں جائے گا۔ جنت اسی کے لیے ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے، آپ کو ماننے والا ہے اور قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجد سے، اللہ کے مساجد سے لوگوں کو روکے۔ اصل یہ واقعہ جو ہے، یہ آیت کریمہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ ان کے کیا مطالب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو لے کر کے آئے عمرہ کرنے کے لیے۔ حج جو ہے ذوالقعدہ کے مہینے میں ہے، حج جو فرض ہوا ہے وہ 9 ہجری کو فرض ہوا ہے۔ تو جب لے کر کے آئے تو سفیر بھیجے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ کوئی لڑائی کے لیے نہیں آئے، قتل و قتال کے لیے نہیں آئے، جنگ کے لیے نہیں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا حدیبیہ کی مقام پر، جو اب مکہ مکرمہ میں ہی شامل ہو چکا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے روکا، تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا، کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ، دوسری آیت، ان کو چاہیے تھا کہ اللہ خائفین، یہ اللہ کے گھر میں خود بھی داخل ہوتے ہیں خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، اور یہ لوگوں کو اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں۔ تو دوسرا یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ شاہ روم جو تھا، جس کا نام تیتس لکھا ہے، تیتاؤس بھی لکھا ہے، تو اس کے ساتھ عیسائیوں نے مل کر مسجد اقصی پر حملہ کیا، اور مسجد اقصی پر جب حملہ کیا تو وہاں پر نمازیوں کو قتل کر دیا، قتل و غارت کی، خون بہایا وہاں پر، اور اس کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو مارا۔ کتابوں میں لکھا ہے اس قدر قتل و غارت ہوئی کہ جو گھوڑے کے پاؤں تھے وہ خون کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اس قدر قتل و غارت کی، کیونکہ چونکہ پیچھے نصارہ کا ذکر آ رہا ہے تو اس لیے یہ واقعہ بھی اس کے ضمن میں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کون بڑا ظالم ہے کہ جو مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، مسجد کے اندر سے اللہ رب العزت کے ذکر سے روکے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسجد کے اندر مسجد کے کچھ آداب ہیں، مسجد کے آداب کے خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر فی نفس ہی ذکر منع نہیں ہے،
بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ کون بڑا ظالم ہے جو مسجد کے اندر ذکر سے روکے، یعنی کہ بلند آواز سے ذکر کرنا چاہیے۔ یہاں پر بلند آواز کا نہ تو لفظ ہے نہ ہی اس کا ترجمہ ہے، فی نفسی ہی ذکر منع نہیں ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر بلند آواز سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، اونچی آواز سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری والے وہ بھی فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر اگر ایک نمازی بھی ہے تو مسجد کے اندر اونچی آواز سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد کے کچھ آداب ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کہا اللہ پاک مجھ پر رحمت کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کرے، باقی پر رحمت نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، آپ نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا۔ تو اتنے میں وہ شخص جو ہے اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو صحابہ کرام اس کو روکنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اس کو روکو۔ کسی حکمت کی وجہ سے تھا کہ اگر اس کو روکیں گے تو یہ پوری مسجد میں گندگی پھیلائے گا۔ تو اور بھی کئی حکمتیں مفسرین کرام نے لکھی ہیں۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، مسجد قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، مسجد اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہے، یہ ایسے کاموں کے لیے نہیں ہے جو حرکت آپ نے کی ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاگلوں کو مسجد میں داخل نہ ہونے دو، یہ ایسی حرکت نہ کر دیں کہ مسجد کی توہین ہو۔ اسی طرح مجنون کو، دیوانے کو مسجدوں میں داخل نہ ہونے دیں۔ اسی طرح فرمایا کہ چھوٹے بچے جن کو بھی تمیز نہیں ہے ان کو مسجد میں داخل نہ ہونے دیں، کہ کوئی ایسا کام نہ کر دیں جس کی وجہ سے مسجد کی بے حرمتی ہو۔ لیکن چھوٹے بچوں کو مسجد میں ساتھ لے کر کے جائیں تاکہ ان کو مسجد میں جانے کا شوق پیدا ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو تھوڑے سے 5-7 سال کے بچے بھی ہوتے ہیں تو نمازی ان سے چیڑ کھاتے ہیں، نمازی جیسے تھوڑی سی شرارت کر دیں تو نمازی فوراً اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے، لیکن بالکل چھوٹے بچے ہیں جن کو بھی تمیز نہیں ہے، 2 سال 3 سال کے بچے ہیں، تو ایسے بچوں کو نہ لے کر کے آئیں۔ باقی جو بڑے بچے ہیں 7 سال کی عمر کا تو حکم ہے نا کہ مسجد میں لے کر کے آئیں، ان کو نماز پڑھنے کی عادت آہستہ آہستہ ڈالیں، پھر 10 سال میں ان کی ڈانٹ ٹپٹ کریں۔ تو اس لیے مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ مشرق والمغرب، تو ناسخ منسوخ کے احکامات پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے گئے، 16 یا 17 مہینے جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز کر کے نماز پڑھائی، تو بعد میں حکم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو یہ یہودیوں کو اعتراض کا موقع مل گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کا قبلہ ہی بدلتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اگر انسان خود ترجمہ پڑھے تو ترجمہ ایسے سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ کسی کے پاس نہ پڑھا جائے، اس کے اصول نہ پڑھے جائیں، اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہ ہو۔ ویسے تو اس سے ایک نے کہا کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی قبلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب اللہ کا ہے، جہاں مرضی جس طرح مرضی منہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے۔ بعضوں نے یہ بھی اخذ کر لیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا پس منظر ہے کہ یہودی خوش ہوتے تھے، دیکھو جی مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، جب بیت اللہ کی طرف منہ کیا تو یہودی غصے ہونے لگ پڑے، یہ کیسے ان کا قبلہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مشرق مغرب اللہ کا ہے، اللہ پاک جس طرف چاہیں اپنے نبی کا منہ پھیر دیں، جس طرف چاہیں قبلہ بنا دیں، اللہ پاک کو کون پوچھنے والا ہے، ہر طرف اللہ کی رضا ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آگے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہودیوں نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ، اللہ پاک نے بیٹا بنا لیا عزیر کو۔ عیسائیوں نے کہا وَقَالَتِ النَّصَارَى مسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ کو انہوں نے بیٹا بنا دیا۔ اسی طرح انہوں نے مشرکین مکہ نے کہا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ پاک نے بیٹیاں بنا لی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ جو ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، فرمایا کہ یہ ساری میرے تابع دار ہیں، سارے میرے فرما بردار ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا۔ آگے فرمایا بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بغیر نمونے کے اللہ پاک بنانے والے ہیں زمین اور آسمانوں کو۔ بدیع کے لفظ سے ہی بدیع جو ہے
یہ بدعت کے باب سے بھی یہی ہے، یہیں سے بدعت کا لفظ نکلا ہے کہ بغیر نمونے کے اللہ پاک بنانے والے ہیں زمین اور آسمانوں کو، اور بدعت بھی کہتے ہیں نو ایجاد کو، دین کے اندر کسی چیز کو، نئی چیز کو شامل کرنا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے دین میں نئی چیز کو داخل کیا وہ مردود ہوگی اور اس کا بڑا گناہ ہے، اس کا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ بدعتی شخص جو ہوتا ہے اس کو توبہ کی توفیق اللہ پاک نصیب نہیں فرماتے، اور فرمایا کہ ایک ہے اس کو شرعی بدعت کہتے ہیں، شرعی بدعت، کہ دین کے معاملے میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا، جس کا نہ شریعت سے تعلق ہو، نہ حدیث سے تعلق ہو، نہ اسلام سے تعلق ہو، نہ سلف صالح کسی سے تعلق نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ بعض لوگ یہ بات کہہ کر کے گمراہ کرتے ہیں کہ بھی پہلے مسجدوں میں پنکھے ہوتے تھے کیا، پہلے مسجدوں میں ٹوٹیاں ہوتی تھی کیا، پہلے جہاز ہوتے تھے، گاڑیاں ہوتی تھی، یہ بھی تو بدعت ہے۔ بھئی یہ دین کے معاملے میں نہیں ہے، ان کو دین سمجھ کر نہیں کیا جاتا۔ ہاں ویسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کے مطابق ہماری ہر چیز عبادت ہے اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جائے، لیکن ان کاموں کو دین نہیں سمجھا جاتا۔ گاڑی ہے، جہاز ہے، ٹوٹی ہے، پنکھے ہیں، یہ دین نہیں سمجھا جاتا۔ دنیاوی معاملات کے اندر، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا، بلکہ بدعت کی وجہ سے دین کا نقشہ بدلتا ہے۔ گناہ کرنے والا اس کو گناہ ہی سمجھتا ہے، اور دین میں نئی چیز پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، بدعت کرنے والا اس سے نقشہ بدلتا ہے، وہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا بلکہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔